کو جو دیا ہم بھی وہی دیتے ہیں. باقاعدہ لسٹیں بنتی ہیں کہ اگر ہم کو کوئی شادی میں تحفہ ملا ہے تو 500 روپے کا لفافہ کس نے دیا, 1000 روپے کا لفافہ کس نے دیا, تو وہ پھر اسی حساب سے ہی اس کی بھی جب کوئی باری آتی ہے تو لسٹ نکالی جاتی ہے. فیملی میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ہم کو جوسر دیا تھا تو ہم بھی جوسر دیں گے, کسی نے صوفہ سیٹ دیا تھا تو ہم بھی صوفہ سیٹ دیں گے. تو یہ تو ادلا بدلا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک یہ تھا کہ شادی میں تحفہ کون سا دینا چاہیے. تو بہرحال اس پہ کچھ کلام ہوا. قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہی گفتگو ہوئی تھی جی جی کہ قرآن شریف کے شادی میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو امیر السنت نے اسی پہ ترغیب دلائی کہ بہترین تحفہ ہے, اور بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کنز الایمان شریف ہو, اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں تفسیر صراط الجنان ہو. تو اب جو عام رواج ہے اس میں ٹھیک ہے, اگر وہ 500 روپے 1000 روپے جو دے رہے ہیں وہ بھی اچھی نیت کے ساتھ دیں, لیکن چونکہ وہ خرچ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اور اگر اس میں اچھی نیت نہ ہو سکی تو کوئی فائدہ بھی اس سے نہیں ہوگا. لیکن عمومی طور پہ قرآن شریف دینے میں اچھی نیت کر لینا یہ ممکن ہے, اور زیادہ چانس بھی ہے کہ اس میں اچھی نیت کی جا سکتی ہے کہ قرآن شریف دیتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ جب تک یہ پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے ثواب ملے گا. تو یہ ایک بہترین ترغیب ہے اور بہترین ایک اچھا رواج ہے کہ جس کو رائج کرنا چاہیے, اس کو رواج دینا چاہیے کہ شادی کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید تحفے میں دیا جائے. ورنہ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی فریمیں لے کر آتے ہیں, اور مطلب اس کا بعضوں کا تو لگانا بھی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے, تصاویر وغیرہ بھی اس میں آویزہ ہوتی ہیں. لیکن یہ اگر ایسا دیا جائے کہ جس سے اس میں مفتی صاحب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر مثال ہم کو ایسی چیز دیتے ہیں تو یعنی کہ ایک وہ کہتا ہے نا کہ انسان اگر اپنی ذہنی عقل مندی کا استعمال کرے کہ یار میں کون سا ایسا تحفہ دوں جس کا استعمال جب بھی وہ کرے گا مجھے ثواب ملے گا. تو یہ ایک دور رس نتیجہ اگر حاصل کرے کوئی تو شاید اس سے زیادہ بینیفٹس حاصل کر سکتا ہے. ہمارے یہاں ویسے رواج جو ہے وہ دینے کا ہے تو صحیح قرآن مجید, جیسے والدین کی طرف سے جہیز کے اندر دیا جاتا ہے تو وہ, لیکن اس کو پھر عام طور پہ رکھ دیا جاتا ہے. تو اگرچہ کہ قرآن مجید فرقان حمید گھر میں رکھا ہو اچھی نیت کے ساتھ تو اس کی بھی برکتیں ملتی ہیں, لیکن یہ کہ اس کو پڑھنا چاہیے, اور بہرحال جو بھی دے گا اچھی نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کو تو فائدہ حاصل ہوگا ہی. اگر اس کے پاس موجود ہے تو امید ہے وہ آگے دے گا تو وہ جو بھی پڑھے گا اس کو ثواب تو اس کا ملے گا. تو یہ واقعی ایک دور رس بات ہے اور اچھی چیز ہے کہ جب تک قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جاتا رہے گا انشاءاللہ اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور مکتبۃ المدینہ نے مدنی چینل کے ناظرین یہ جو قرآن پاک دیے جاتے ہیں الحمدللہ اس کو بہت ہی اچھے ڈیزائنز میں بھی جاری کیا ہے, جہیز ایڈیشن بھی اس میں شائع ہوئے ہیں, اور اسی طرح ایک بڑا ڈیکوریٹڈ بہت خوبصورت ایک سیٹ ہے, اور وہ ابھی تو نہیں دکھا سکیں گے انشاءاللہ. میں نیت کرتا ہوں کہ کل آپ کو ضرور اس کا دکھائیں گے کہ یہ بھی ایک جہیز ایڈیشن میں مکتبۃ المدینہ کی مجلس نے شامل کیا ہے. تو ضرور اس کو حاصل کریں اور اس کو اپنے یہاں کے جو سلسلے ہوتے ہیں اس میں شامل کریں. اور یہاں پر ایک سوال جو ہم کریں گے جو مدنی چینل کے ناظرین سے تو وہ بھی تیار ہو جائیں اور اس کا جواب دینا ہے, اور جو درست جواب ابتداً 12 آئیں گے تو ان کے نام بھی پکارے جائیں گے, اور پھر قرآن دازی کے ذریعے ایک نام جو ہے اس کو 1000 روپے کا جو چیک ہے وہ انشاءاللہ مدنی چیک ان کو پیش کیا جائے گا. امیر اہل سنت نے گفتگو کے دوران کچھ اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا کہ اس صدی کی نئی تفسیر نام بتایا تھا. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس صدی کی نئی تفسیر کون سی ہے, تو آپ نے اس کا نام بذریعہ SMS جو ہے وہ بھیجنا ہے. تو جو نام ہوں گے انشاءاللہ ان کو شامل سلسلہ کیا جائے گا, اور آج ہی اس کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ ہم نام لینے کا بھی بنائیں گے. پھر اس میں جو مزید گفتگو مفتی صاحب چلی تھی وہ تھی کہ دعوت میں وقت کیسے گزاریں, اور یہ بڑا ہاٹ ٹاپک تھا اس لیے کہ دعوتوں میں جو مطلب ہے تو موسم ہے تو اس کی خبر لی جاتی ہے, اور اگر سیاسی کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارا بحث ہوتا ہے, اور اگر مثال کوئی میچ چل رہا ہوتا تو وہ ایک ٹاپک ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پبلک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو اس میں بھی یقیناً مدنی پھول تو ملے ہم کو, مزید اس میں کچھ ایڈ کریں کہ ہماری جو گفتگو ہو تو جس طرح تحفے دینے میں ہم سوچتے ہیں کہ ثواب کا ذریعہ ہو تو گفتگو بھی ہماری ایسی ہی ہو جو سبائی سے ثواب بن جائے.
بالکل، اصل میں بات یہ ہے کہ وہی جو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ تو ہم حال احوال پوچھتے ہیں وہ طبیعت کیسی ہے. وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک تو گفتگو کرنا آتی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ایسی صحبت ملتی ہے کہ جس میں ایسی گفتگو ہم سیکھیں کہ جو ہمیں فائدہ دینے والی ہو. اسی لیے اگر حال احوال سے فرصت مل جاتی ہے تو پھر یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہیں جس کا حاصل نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے، صرف ایک ٹائم پاس ہوتا ہے. تو ایسی گفتگو سیکھنی چاہیے، ایسی باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے. اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ امیر علیہ سنت کے جو رسائل ہیں ان کو اپنے مطالعے کے اندر لے کر آئیں، یا مدنی مذاکرے آپ سنتے ہیں تو اسی کی باتیں یاد رکھ کے اس وقت چھیڑ دیں. جب آپ ایک گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. رسالہ پڑھا ہوا ہوگا تو کچھ نہ کچھ باتیں سامنے والے کو بتائیں گے، اور پھر جب اس چیز کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو گفتگو میں مشکل نہیں رہے گی. لیکن اس میں یہ ضرور ہوتا ہے مفتی صاحب کہ بعض اوقات ایسے کچھ چرب زبان یا ایسے کوئی عجیب و غریب قسم کا ماحول بن جاتا ہے. یعنی اگر کوئی مذہبی آدمی بیٹھا ہو نا تو وہ پھر بعض اوقات جو کاکا کوالٹی ہوتی ہے نا وہ جو مطلب اپنے حساب کتاب سے جو شروع ہوتی ہے، تو اس پر بھی مطلب وہ مجھے یاد ہے چند دنوں پہلے کوئی ایسی بات چلی تھی تو جس پہ فرمایا تھا کہ ایسی جگہ بیٹھتے کیوں، اٹھ کے کیوں نہیں چلے جاتے ہو. یعنی اگر ایسی کوئی بات جو واقعی ہم ان کو چپ نہیں کرا سکتے تو اب اس جگہ بیٹھ کے سننا بھی یہ بہت بڑا، یعنی ویسے علماء کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ روایت کے اندر ہے کہ جو بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنسنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے کسی عالم کا جاہل کے درمیان پھنس جانا ہے، کہ اب جاہلوں کے درمیان پھنس جانا ہے. تو اب ہر ایک تو یوں نہیں ہے کہ اس کے اوپر عالم کا اطلاق ہوتا ہو، لیکن بہرحال بہت سے حساس طبیعت کے ہوتے ہیں. اب وہ بعض اوقات ایسے افراد کے درمیان پھنس جاتے ہیں کہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے اب یا تو حرام باتیں کر رہا ہے، اور قریب ہے کہ یہ اس طرح کی بات نہ کی جائے کہ جو اس کے ایمان کو داؤ پہ لگا دے. اور بعض اوقات ہوتے بھی واقعی ایسے ہیں کہ ان کو سمجھانا بھی ممکن نہیں ہوتا، بندہ سمجھا ہی نہیں سکتا. تو اس میں عافیت اسی کے اندر ہے کہ بندہ وہاں سے اٹھ جائے، اور یا اٹھ نہیں سکتا تو کم از کم وہ بالکل خاموشی اختیار کر لے، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائے، اور ان کی باتوں کو دل میں برا جانے کہ کہہ جو رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، جبکہ واقعی وہ غلط کہہ رہے ہوں. یہ اب نگران شورا بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہیں، تو اس پر کچھ کلام ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے ہمارے دور حدیث شریف کے اور تخصص فی الفقہ کے اسلام بھائی بھی بیٹھے ہیں. تو ظاہر ہے جو اہل علم طبقہ ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات اپنی یہ سمجھو کہ ایک طرح سے وہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی لقمہ دینا ہے، لیکن بعض جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اتنے چرب زبان اور اتنے تیز ترار ہوتے ہیں کہ وہ اچھوں کی جیسے وکٹیں اڑا دیں. اب ایسوں میں ان کو چپ کرانا اور مطلب ایسے میں اپنی عزت بچانا یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کا بھی تجربہ رہا ہوگا، تو اب ایسے میں چپ کیسے رہیں یا اٹھ کر کیسے چلے جائیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے کچھ طلبہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بس جس طرح میں بھی انتظار ہی کر رہا تھا کہ میری باری آئے گی، آئے گی نا باری، تو ہوتا ہی ہے کہ اتنی دیر سے میں بھی انتظار کر رہا تھا کب کیمرے سیٹ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ایک اپنا بھی نمبر لگ جائے گا. تو ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے حوالے سے آپ جو ابتدان جو موضوع لے کر چلے، ایک تو شادی کے موقع پر تحفہ دینا کہ قرآن کریم، اچھا اس میں اگر رہنما یہ ہو جائے کہ قرآن کریم اگر ہم، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے دعوتوں میں تحفے دیے جاتے ہیں تو اس کو ایک خوبصورت سے وہ گفٹ پیپر میں بند کر کے ٹیپ وغیرہ لگا کر دیا جاتا ہے. تو قرآن کریم جب تحفے میں دیا جائے تو قرآن کریم کہہ کر دینا چاہیے کہ یہ قرآن کریم ہے، تاکہ اس کو تعظیم اور ادب کی جگہ پر ہی تحفہ لینے والا رکھ دے. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب آپ؟ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو گفٹ پیک کیا جائے باکس میں، مطلب پتہ نہیں چلے گا کہ اس پہ قرآن کریم ہے. تو اب کیا یہ جتنے بھی تحفے جمع ہوتے ہیں نا، یہ بعضوں کا تھپیاں رکھتے چلے جاتے ہیں. جی بالکل اس میں مطلب کہ ادب و نا ادب، اور پھر اس کو بتا دیا جائے کہ یہ قرآن کریم ہے، تاکہ وہ شروع سے ہی اس تحفے کو لے کر ایک ادب و تعظیم کے مقام پر رکھ دیں کہ یہ یار یہاں رکھ دو، یہ مطلب بھی ادب. کیونکہ عموماً دعوتوں میں جا کر ہال وغیرہ میں تحفے دیے جاتے ہیں.
جی بالکل، اگر ہال وغیرہ میں دینے ہیں تو پھر اس میں یہ احتیاط تو کرنی چاہیے، یا تو پھر یہ کہ جو ابھی حاجی امین صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں سے جو قرآن پاک نکلا ہے گفٹ جہیز والا، وہ جس طرح کا نکلا ہے وہ ویسے ہی تعظیم، جی وہ ویسے ہی تعظیم والا ہے، وہ کہ وہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا دروازہ کھلتا ہے اس طرح، تو یا تو وہ دے دیں تو اس میں انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ورنہ یہ کہ واقعی بتا دینا چاہیے، لکھ کے اس پہ لگا دینا چاہیے تاکہ اس کا ادب و احترام کیا جا سکے۔ اب رہی بات یہ ہے جو حاجی امین آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ پھنس گئے، تو یہ تو میرے تجربے نہیں ہیں، تجربات ہیں۔ وہ ایک دفعہ عجیب ہوا کہ وہ میں کسی اور ملک گیا تھا نا، یورپ کے ایک ملک میں تھا، تو وہاں اجتماع وغیرہ ہو گیا، پھر وہ لے جاتے اسلام بھائی بعض اوقات کہ یہ بڑی اہم شخصیات ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس ملک کے اس شہر کی اہم ترین اہم شخصیات کو انہوں نے جتنی ان کی طاقت تھی انہوں نے جمع کر لیا۔ اب وہ سارے طرح کے اسلام بھائی جمع کیے انہوں نے، اب مجھے لے گئے کہ میں ان کو کوئی نیکی کی دعوت دوں گا، الٹا ہو گیا کہ جب جسے میں بیٹھا تو ان سب نے مل کر میرے کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب وہ بالکل جو ہمارے تنظیمی طور پر جو کام ہم نے نہیں کرنے ہوتے، جن چیزوں کا ہم نہیں ہیں، ہم قائل نہیں ہیں ان کے، یہ ہم تنظیمی طور پر کریں، ان چیزوں پر انہوں نے کوئی ادھر سے سوال کرے ادھر سے سوال کرے۔ میں بعض تھوڑے بڑے با اثر ان میں ان کے عہدیدار قسم کے لوگ تھے، تو نہیں آپ جواب دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہ آپ یوں کریں گے تو ہم یوں کر دیں گے۔ اب میں اس پاک وہ مجھے امیل سنت کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا، کتنا پھنسائی ہوئے۔ بارگاہ رسالت میں ایک دفعہ حاضر تھے اور کچھ اس طرح ہوا تھا، تو آپ کی زبان سے بے سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ کتنا پھنسائی ہوئے، تو میں بھی پھنس گیا، میں کروں تو کیا کروں۔ میرا خیال ہے کو آدھا پونا گھنٹہ لگا مجھے، میں ان کو تھوڑا سمجھاتا رہا کہ یوں نہیں، تو وہ تھے بھی ایسے کہ وہ سمجھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ اب جو سمجھانے کے لیے آتا ہے نا عموماً کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، جو آیا ہی یا تو نارمل نیوٹرل ہے، اس میں چلتے کیا ہوا تو کوئی طہارت کا موضوع چل گیا نا، پاکی ناپاکی کا، یہ میں نے کہا ملی بول اپنے کو نا۔ اب وہ پاکی ناپاکی کی بات چلی تو جناب فرض غسل اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، اور جب میں نے یہ 2 4 5 6 سوالات شروع کیے نا، اب یہ ایسا سب کو کرفیو لگ گیا، اب ایسا سناٹا ہو گیا نا۔ اب میری باری تھی، اب میں نے تقریباً سمجھے آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ ان کو نماز، غسل، فرض، طہارت اور اس طرح کے جو شرعی احکام ہوتے ہیں اس کا جاننا، یہ سب ہے۔ ہم جن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ہم جن باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے لیے قبر کے لیے یہ زیادہ اہم ہے، یا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ قبر کے معاملات کے لیے زیادہ اہم ہے؟ ہم پر فرض کیا ہے، پھر ہم پر واجب کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اب یوں کرتے میرا خیال ہے کہ مجھے باہر سڑک تک چھوڑنے تک میری بولنے کی باری تھی، ان کے بولنے کی باری تو آئی نہیں، لیکن ایک بس وہ کہتے نا کہ وہ بول ملنے کی دیر ہے، اچھا بول چھننے کا نہیں تھا، وہ فاؤل کرے تو اپنے کو بول ملے گی، تو یوں مل گئی بول، اور پھر اس کو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو لے کر چلے۔ اب یہ کہ ہر ایک تو نہیں نہ کر سکتا یہ، تو پھر جیسے کہ امیل سنت نے بھی اس طرح ترغیب دلائی مدنی مذاکرے میں، ہمارے مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پھر حکمت عملی کے ساتھ آدمی وہاں سے اٹھ کر نکل جائے، کم از کم کچھ نہیں تو عموماً دیکھا یہ گیا کہ پانی کے لیے ٹینکی پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے آگے پیچھے، عموماً پانی کا جگ نہیں ہوتا ٹیبل کے اوپر نا دعوتوں میں، نہیں ہوتا نا، ہاں تو وہ پانی پینے کے لیے چلا جاؤ، پانی پیے، تھوڑا بیٹھ کر پانی پیے اور پھر ٹیبل بدل لے، جگہ بدل لے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ورنہ یہ بعض اوقات ہماری امیل سنت یہ مدنی مذاکرے میں بھی کئی دفعہ فرماتے، ہمارے میمن ہوتا کاکڑے میں انگلی ڈال کر بلواتے، کاکڑا یوں جیسے اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں، حلق، ہاں یہ اس میں انگلی ڈال کے جیسے نہیں انگلی ڈال کے وومیٹنگ کروا دے، سو انگلی ڈال کے بلوانا، تو بالکل اتنی بولنا مجبور ہو جائے گا، ہم بولنے میں مجبور ہو جائیں گے، اور مذہبی آدمی کو دیکھا زیادہ پھر یہ ادھر ادھر کے سوالات کرتے ہیں کہ آپ کی، اب ان کے اندر 1000 مسائل چلتے ہوں مگر وہ ہمارے مسائل لگا، اچھا اکیلے ہم ہوں، باقی مطلب ایک مولانا باقی ٹیبل پر جس کو دیکھو منڈانا، تو یہ پھر اور آزمائش ہو جاتی ہے ان کو سنبھالنا۔ تو اس میں بس وہ امیر سنت نے جو یہ کاؤنٹر مدنی مشورہ ہے کاؤنٹر تو یہ کاؤنٹر لے لے اور لے کر مطلب بیٹھا ہو، درود پاک یا جو مطلب اس کو پڑھنا ہے پڑھتا رہے، صلی اللہ تعالی علی محمد، اور نیکیوں بھرا وقت گزارے، اور کیا کرے، مدینہ اور
کال ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں کچھ، آئیے کال لے لیتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، ماشاءاللہ اچھا پروگرام ہے، اور مجھے تو یعنی کہ مدنی چینل پہ ہر وہ پروگرام بہت زیادہ پسند ہے کہ جس میں کوئی بھی مفتی صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہوں اور مسئلے بتا رہے ہوں، تو جیسے مدنی مذاکرے ہوں یا کوئی بھی جیسے دارالفتاء اہل سنت وغیرہ کے جو پروگرام آتے ہیں، تو الحمدللہ جو مسئلے مسائل شرعی مسائل بتاتے ہیں تو اس میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، اور اس میں اٹریکشن کی غالباً وجہ جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حاجی عمران اور مفتی صاحب دونوں یکجا ہیں، تو ان دونوں کی پرسنالٹی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ اٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لوگ اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ تاثرات دینے کہ کل جو باپا نے جو تعویذ وغیرہ کا جو نسخہ بتایا ماشاءاللہ، تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں یعنی کہ سائیکولوجیکل طور پر، نفسیاتی طور پر بہت اچھا یعنی کہ یہ ہے، اور اس پر یقیناً عمل کرے گا جو بھی تو فائدہ یقیناً اٹھائے گا۔ اور میں اس کو اس طور پر بھی لے رہا ہوں کہ ایک ولی کامل نے چونکہ یہ نسخہ بتایا ہے تو اس کی تاثیر اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالی بھی اپنے نیک بندوں کے نکلے ہوئے منہ سے الفاظ جو ہے اس میں مزید اس عمل میں تاثیر بڑھا دیتا ہے، یہی ہمارا حسن ظن ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں اس میں یہ یعنی کہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب جیسے کہ جس کو بہت زیادہ غصہ آنے کا یا بہت زیادہ گھر میں معاملات ڈسٹرب ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ وہ خالی کاغذ اگر وہ دانتوں میں دبائے گا تو وہ کاغذ تو جیسے کہ ایک دفعہ کے بعد دوبارہ دبانے کے قابل نہیں رہے گا، تو وہ اس کو ٹیپنگ وغیرہ کر لینے کا یعنی کہ ترکیب بنانی چاہیے اگر بہت زیادہ معاملہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے تو پھر بالکل بنا کر اور ریڈی رکھے، خالی کاغذ ہی اگر دانتوں کے درمیان دبانا ہے تو پھر کبھی اگر ہو تو پھر فوری طور پر، اب وہ جیسے ایٹ اے ٹائم تو یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ وہ بنائے گا اور پھر کرے گا اور رکھے گا، تو یہ ایک یعنی کہ دماغ میں ایک بات آ رہی تھی تو میں نے کہا اس کو عرض کر دوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو سائل محترم جو ہمارے کالر اسلامی بھائی ہیں ان کا میں شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی، اور واقعی شرعی مسائل کے سیکھنے کا جذبہ ہونا یہ خوش آئند ہے، اللہ کریم آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ اور واقعی جس سلسلے میں مفتی صاحب ہوں اس کی اپنی رونق ہوتی ہے، مفتی ہوتا ہے، ہمارے مطلب سمجھے گا ہمارے لنگر ہیں جو ہمارے جہاز کو پکڑ کر رکھتے ہیں۔ اب مزید یہ کہ ایک خصوصیت آپ کو جو بتانی تھی شاید آپ توجہ نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ اس سلسلے کی خصوصیت یہ کہ یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ہے، کہ اس میں امیر سنت کے ملفوظات اور آپ کے ارشادات کو ہم اس میں اپنے زیر بحث لاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب جہاں نام آئی امیر سنت کا جائے گا تو وہاں مہک ہی مہک ہے، پیاری پیار ہے، محبت ہی محبت ہے، اور ماشاءاللہ پھر مفتی صاحب کو امیر سنت کا جس طرح کا مدنی مذاکرے بالخود قرب حاصل ہے، اور جو شرعی مسائل کو دیکھنے سمجھنے کا جو یہ ایک آدمی کی طبیعت ہوتی ہے، اخاص نا، اخاص کہتے ہیں نا ہم لوگ، اخذ کرنے والی، ایبزارب کرنے والی، جبز کرنے والی طبیعت، تو یہ زیادہ وہاں پر مفید ثابت ہوتی ہے۔ اب رہی بات حضرت کے تعویذ کا جو آپ نے جو ارشاد فرمایا، تو امیر سنت نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ آپ ایک تعویذ بنائیں، آپ کو تعویذ بنانے کی اجازت دے دی ہے، اگر آپ کے مزاج میں کچھ ایسا ہے تو آپ مطلب کہ 24 تعویذ بنا لیں، 26 بنا لیں، تعویذ بنا کر جس کو واقع ایسا لگتا ہے کہ ضرورت پڑتی رہے گی تو اس کو ٹیپ میں واقع لپیٹ لے، اور لپیٹ کر اس کو ٹیپ میں وہ جیب میں رکھ لے۔ ہمارے زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تو مدینہ تھے، ان کی جیب میں ایک مستقل تعویذ ہوتا تھا، پتہ ہے پٹی ہوتی تھی تعویذ کی، حاجی امین وہ کیا نام ہوتا تھا؟ یا مستبین، یا مستبین، مطلب وہ جس کو کھانسی ہو نا اس کو یہ نکال کے تعویذ دے دیتے تھے، گولی کی طرح یہ کھا جاؤ، اور یہ ماشاءاللہ بڑی برکتوں والا تعویذ تھا، اور اس سے ریئل فرق پڑ جاتا تھا، یا اب کہ وہ یہ کھا لو تو وہ نگل لو گولی کی طرح، یہ ہے نا حافظ صاحب۔ تو اب یہ کیا ہوا، مفتی اپنے حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جیب میں یہ ہوتا تھا، تو اب یہ آپ جس کو یہ ہوتا رہتا ہے تو اس کے جیب میں یہ ہو، گھر میں کوئی معلومات والی جگہ پر ہو جائے گا بھائی یہاں یہ رکھا ہوا ہے، تو بنا کر رکھ لے اور کے ٹیپ وغیرہ لگا لیں، اور اسلامی بہنوں کو گھر کی پتہ ہو کہ میرے یہاں رکھے ہوئے ہیں، اسلام بھائی کو پتہ ہو میرے یہاں رکھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ یہ ایسا اس کی ضرورت آپ کو دفتر میں بھی پڑ سکتی ہے نا، اس کو جیب میں رکھنا بھی ضروری ہوگا، اس کی دفتر آپ کو، اس کی ضرورت آپ کو بس میں بھی پڑ سکتی ہے، اس کی ضرورت آپ کو کہیں بھی پڑ سکتی ہے،
تو بہتر تو کیونکہ اس میں دائرے بنانے کا امیل سنت نے بڑا پیارا دیا نا، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، دائرے بنے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ نے مطلب کہ دائرے بنا کر ٹیپ وغیرہ لگا کر اپنے پرس میں رکھ دیا، اور جہاں جہاں آپ کو اس کی ضرورت پڑی کہ یار کسی نے مطلب کہ اپنے پر چڑھائی کر دی ہے، لیا اور سیدھی طرف نا، سیدھی طرف نا جی کل سیدھی طرف، کل سیدھی طرف دار میں رکھ کر اب جتنا وہ چڑھتا جائے اتنا دباتے جاؤ، جتنا ادھر، اور یہ صحیح کہہ رہے کہ دبا کے زیادہ تو پھر وہ مطلب اس کا ظاہر کتنا آدمی دبائے گا، وہ نکالے گا تو ہو سکتا ہے کہ بیچارہ وہ دوبارہ رہنے جیسا نہ رہا ہو، مگر یہ دیکھو تعویذ دوبارہ رہنے جیسا رہا کہ نہیں رہا، وہ تو جو آپ نے بنایا تھا آپ رہنے جیسے رہ گئے، بچہ لیا نا اس نے تو دوسرا لے گئے بھائی یہ گیا، اس کو پھر مطلب ترکیب بنا لیں۔ کیا مفتی صاحب صحیح جا رہا ہوں؟ جی یہاں میں یہ عرض کروں کہ ایسے میں جیسا کہ ایک تو یہ دائرے بنانا اور اس کے بعد اس کو منہ میں چبانا، دبا کے رکھنا، اب یہ پہلے بھی امیر علیہ سنت اس طرح بیان کر چکے ہیں، ارشاد فرما چکے ہیں۔ یہاں یہ ایک امیر علیہ سنت کی بات کہ یہ بات ٹھیک کہی انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے ولی فرماتے ہیں تو پھر اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، لیکن امیر علیہ سنت کی یہ احتیاط، آپ نے بھی سوال اٹھایا تھا اس پر اور آپ نے یہ جو دائرے وغیرہ کی بات کی تھی، امیر علیہ سنت نے وضاحت جس انداز میں کرنی تھی وہ فرما دی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ باقاعدہ کس انداز کی بات ہے، یعنی دائرے بنانے کا جو کہا ہے، تعویذ جس طرح لکھا جاتا ہے وہ انداز اس میں نہیں تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہے کیا، یعنی اشارتاً بتا دیا کہ کس طریقے سے اس کا فائدہ ہوگا اور کیوں ہوگا اس کا فائدہ، یعنی آپ نے ایک کہتے ہیں نا کہ وہ بات فرما دی جس سے سمجھنے والے سمجھ بھی جائیں، وہ چھپا کے نہیں رکھا کہ جس سے غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ باقاعدہ کوئی نقش و نگار کا جو تعویذ ہوتا ہے، جس طرح نقوش بنائے جاتے ہیں، وہ اس طرح کا تعویذ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مفید ٹوٹکا ہے، مفید ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی یہ پریشانی یا اس وقت جو آپ کو غصہ آیا وہ دور ہو سکتا ہے۔ تو مقصد اصلی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے غصے پر اس وقت کنٹرول کر لے، تو یہ اس لیے ایک طریقہ کار بتایا ہے، اور بار بار بنانا ہی زیادہ فائدہ مند ہے کہ جس میں مشقت زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ اتنی دیر تک غصے کو کنٹرول کرنے کا اور موقع ملتا رہے گا۔ امیر سنت حکیم الامت ہے، میں تو ان کو حکیم الامت کہتا ہوں ماشاءاللہ، یہ مطلب حکمت کی جو اس وقت امت کو حکمت کی باتیں یہ بتا رہے ہیں نا، یہ ان کا حصہ ہے، امیر سنت کا یہ حصہ ہے جو یہ کھول کھول کر بتا رہے ہیں، آسان کر کر کے بتا رہے ہیں، عام فہم انداز میں، فہم بھی تھا مشکل ہو جائے گا، یعنی جو ذہن میں آ جائے، جو آدمی سمجھ لے اس انداز میں بتا رہے ہیں۔ یہ مدنی مذاکرے کی وہ مدینہ مدنی میں ایک ہے۔ چلیں کچھ کال لیں۔ مذاکرے کی مدنی محک میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ آج کے مدنی مذاکرے میں جب آپ تشریف لائے تو چونکہ امیر علیہ سنت کے سامنے تینوں کرسیوں پر مفتیان کرام تشریف فرما تھے، آپ کو کرسی پر جگہ نہیں مل سکی اور آپ امیر علیہ سنت کے قریب ہی نیچے بیٹھ گئے، تو امیر علیہ سنت نے جب توجہ فرمائی تو آپ سے کیا بات ہوئی تھی جس پر آپ مسکرائے تھے؟ تو وہ امیر علیہ سنت نے کیا مدنی پھول آپ کو ارشاد فرمائے تھے؟ اگر اس سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے تو جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی مذاکرے کے اندر کی باتیں۔ جی یہ تو قدموں میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک سعادت ہی ہے، یعنی اب اس میں بہرحال باتیں امیر علیہ سنت ہی کی ہیں، تو وہ اصل میں نے فتاوی رضویہ شریف اٹھایا ہوا تھا اور میں چونکہ نیچے بیٹھا ہوا تھا تو میری توجہ رہی نہیں تھی، اور یہ توجہ تھی بھی تو یہ تھا کہ اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جو ادب کے خلاف ہو، کیونکہ میں نے تھوڑا اوپر رکھا ہوا تھا فتاوی رضویہ شریف، لیکن میں تھا چونکہ نیچے، تو امیر علیہ سنت نے اس میں میری توجہ دلائی کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں تو آپ یہ نیچے رکھ کے دیکھ رہے تھے فتاوی رضویہ، تو اس لیے میں نے اس وقت چونکہ نظم چل رہی تھی مسواک کی، تو اس لیے میں نے اٹھا کے اس کو کچھ مسئلہ دیکھنا شروع کر دیا، تو وہ توجہ دلائی تھی کہ اس کو اوپر آپ رکھ دیں، اور پھر وہ فرمایا تھا کہ کرسی اگر منگوا کے اس پہ بیٹھ جائیں تو اس میں اٹھ کے پھر اوپر بیٹھ کے دیکھ لیں، تو میں نے پھر کہا تھا میں نیچے ہی قدموں میں ہی ٹھیک ہوں آپ کے، تو وہ میں نے وہ توجہ دلائی تھی امیر علیہ سنت نے کہ فتاوی رضویہ شریف آپ نیچے بیٹھ کے نہ پڑھیں۔ اچھا یہ جو امیر علیہ سنت کا فعل ہے نا حافظ صاحب، جیسے امیر علیہ سنت تھوڑا بڑے کیمرے میں لیں، میرے کو دکھائیں تو میں تھوڑا یہ دیوار دکھانا چاہ رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پر جیسے کہ بیٹھا ہوں نا، تو عموماً شیلف ہوتے ہیں نا جو بک شیلف یا کتابوں کی، یہ نیچے سے اٹھتے ہیں، زمین سے اٹھتے ہیں، تو یا نیچے بھلے بند دروازے والے ہوں،
امیل سنت کا ایک انداز ہے کہ کم از کم اپنی نشست سے اوپر کتابیں ہونی چاہیے، یعنی میں جو بیٹھا ہوں نا مجھ سے نیچے کتابیں نہ ہوں. یہ ایک بڑا ادب والا خوبصورت مدنی پھول ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنائیں یا اپنے ساتھ جو بھی کتابوں کی ترتیب رکھیں تو یہ ایک خوبصورت ایک انداز ہے کہ امیل سنت نے جو بھی اس کتابیں رکھنے کی جو ہوتی ہے، اب مثال نیچے سے 3-4 بنے ہوئے ہیں شیلف بنے ہوئے نا، تو آپ اس کے اندر پھر کوئی اور جیسے کہ بوتل رکھ دیں گے یا کوئی ایسی اور چیزیں رکھ دیں گے ضرورت کی، مگر کتابوں کو آپ اتنا اوپر ہی اٹھا کر رکھیں گے تاکہ کتابیں جو ہے نا وہ آپ کے بیٹھنے سے اوپر رہیں، نیچے نہ چلی جائیں. اور یہ واقعی اس طرح کتابوں کا، جیسے کہ آپ گود میں کتاب رکھتے ہوئے تکیہ رکھنے کو پسند رکھتے ہیں تاکہ تکیے کے اوپر کتابیں رہ جائیں اور گود میں نہ رہے، تو یہ کہ ادب کریں گے تو علم کا ادب، علماء کا ادب، بزرگوں کا ادب، تو اس سے جو برکتیں نصیب ہوتی ہیں، یہ بھی مدینہ یہ مدنی مذاکرے میں الحمدللہ یہ کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اب امیل سنت کے چہرے کو دیکھا کریں، آپ کو چہرے سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس سوال کے ضمن میں جواب میں جہاں مطلب کیسا لگتا ہے کہ اب آپ امیل سنت اس میں کچھ فرمائیں گے، اب کچھ فرمائیں گے، یا بعض اوقات اتنی جیسے بشاشیت چہرے پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ مطلب بہت مزہ آ گیا نا، اور کبھی ایسی چہرے پر جیسے کہ وہ الجھن سی ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ مطلب وہ کنفیوژن ہو گئی ہے. تو یہ بہت یہ چیزیں جب آپ اس کو دیکھیں گے نا مدنی مذاکرے کو تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر جو مرید ہیں ان کے لیے میں خاص عرض کروں گا کہ مرید کو پیر کی معرفت حاصل کرنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پیر صاحب کے چہرے کو دیکھ کر بھی کسی حد تک اندازہ ہو جائے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی، اور پیر صاحب اس وقت کیا چاہتے ہوں گے. یہ بھی بہت خوبصورت بات ہوتی ہے نا کہ مطلب جیسے کہ آپ کو لگے گا لگتا ہے پیر صاحب یہ سننا چاہتے ہیں نا، تو آپ بولے نا کیا حرج ہے، جب شریعت نے منع نہیں کیا اور پیر صاحب کو خوشی ہوتی ہے بول دے کہ پیر صاحب آپ ہم سے یہ سننا چاہتے ہوں گے، تو مزہ آ جائے گا نا، اچھا لگے گا، خوشی ہوگی. اور جب خوشی ہو کر راحت ہو کر جو دل سے نکلتی ہے نا بات، اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی پرواز ہی کچھ اور ہوتی ہے. جی اچھا، یہاں پر ایک بات آج جو ہوئی یہ اکثر مطلب یہ ہماری طرف سے ہی ہوتی ہے کہ جب بھی جیسے شادی میں بستہ لگانے کی بات ہوئی، کتابیں قرآن پاک خریدیں، تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا کیا کمیشن ہے اس میں، جیسے آج شاید آپ کے پاس سوال آیا تھا اس طرح کا. مجھے وہ اصل مقصد المدینہ یہ کیا ایسا طبقہ ہے جو یہ سوچتا ہوگا یا اس طرح کی باتیں کرتا ہوگا؟ جو اندر ہوتا ہے باہر نکلتا ہے نا جی. امین سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ مطلب حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کتابیں دے رہے ہیں، یہ سب آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے وہ اسٹیل والے کاؤنٹر پر بھی چلی تھی. گلزار ابھی مسجد میں اس دنوں امیل سنت ہمارے اجتماعات ہوتے تھے تو وہ اسٹیل والا کاؤنٹر ہوتا تھا، وہ بھی بہت چلا تھا، تو اس کے اوپر باقاعدہ لکھنے والا آرٹیکل لکھ دیا، مطلب مضمون لکھ دیا تھا. تو کو کام نہ ہوتا آدمی کیا کرے گا، ہمارا نور ہمارو نکھوت کرے ہمارے میں جیسا جو فارغ ہوگا وہ ستیاناسی کر رہا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے گا. وہ امیل سنت کو یہ صبح مجھے SMS کے ذریعے میسج کے ذریعے آیا کہ اس کی وضاحت اگر آپ کروا دیں امیل سنت سے. ان کے ذہن میں غالباً سوال نہیں تھا، وہ ساتھ باتوں کا دیتے، جیسے میں بھی باہر ملک حاضر ہوتا ہوں نا تو امیل سنت کے مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر شرکت ہوتی ہے. بیٹھے ہیں کیا بات، سوال کر رہے میں آپ کو ذرا بھی وہ نہیں ہوگا، اگر سوال کریں گے تو پتہ نہیں کیسا فیل ہوگا. یہ ماشاءاللہ ان کے اندر یہ ایک بڑا ان کا حوصلہ اور علم ہے کہ سوال مطلب کہ کہتا واجبی ہو یا غیر واجبی ہو جواب واجبی ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. جی ہاں جی کالز اگر ہیں لے لیں. جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عقیل احمد اتاری عرض کر رہا ہوں. حضور الحمدللہ رب العالمین مرشد کے فرمان کے مطابق اسلامی بھائی جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ فیضان مدینہ میں مدنی قافلے میں حاضر ہیں. الحمدللہ مدنی قافلے میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے. اور مدنی مذاکرے کی مدنی محک میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک اسلامی بھائی کا ذکر ہوا تھا کہ ان کو باپا نے کچھ پیسے عطا فرمائے تھے اور فرمایا تھا کہ ناشتہ کر لیں جا کے. تو مفتی صاحب سے میں عرض کرنا چاہوں گا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نوٹ جو باپا نے ان کو دیے تھے وہ جا کر ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل وغیرہ والے کو جا کے پیمنٹ کر دیں اور اس سے کہیں کہ بھائی یہ پیسے آپ الگ رکھ لیجئے،
وہ الگ رکھ لے اور پھر اس کے بعد وہ ان نوٹوں سے دوسرے نوٹوں کو چینج کر کے اس سے واپس لے لیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کو اس کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گے. جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل بھی ہم نے اس کے جواب پہ کوئی جزم نہیں کیا تھا کیونکہ اصل میں صورتحال کوئی ہمارے سامنے واضح نہیں تھی، اسی لیے عرض کیا تھا کہ دارالفتہ اہل سنت میں رجوع کر لیا جائے، وہاں رابطہ کر لیں تو کچھ سوالات اس کے ضمن میں کرنے کے بعد ہی جو صورتحال واضح ہوگی وہ بیان کی جائے گی. اس پہ یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے جا کے جو ناشتہ کر لیا وہ ان کا ناجائز ہوا یا وہ پیسے خرچ کرنا ان کا جائز نہیں تھا. تو چونکہ ایک کنڈیشن واضح نہیں ہے، صورت واضح نہیں ہے، تو اس لیے یہ عرض کیا تھا کہ وہاں پہلے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ بتانے میں پھر آسانی رہے گی. ایک اسلام میں نے جو خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پاپا کی کوئی نظر پڑ جائے ان کے اوپر، یا نظر لگ، خیر انہوں نے تو نظر لگ جائے والا جملہ کہا تھا، تو اب آپ اس معاملے میں تھوڑا سا ہمیں مشورہ دے دیں. باپا کی نظر پڑوانی ہو تو کیا کریں، کون سے اینگل پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا؟ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ پیر اپنے نور ایمانی سے دیکھتا ہے. پیر کی نظر ڈلوانے کے لیے اگر سامنے آنا ضروری ہے تو جو بیچارے غریب غربا اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں ان پر پیر صاحب کی نظر کب پڑے گی؟ بزرگوں کی نظریں تو یہ تو ٹھیک ہے ظاہری طور پر دیکھنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل تو وہ نظر ہے نا، جیسے ہم کہیں اتار توجہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت توجہ، اب مجھے اعلیٰ حضرت کی توجہ ڈلوانی ہے تو اب اعلیٰ حضرت کی توجہ تو پھر توجہ ہے نا، تو میں کہیں سے بھی توجہ ڈلواؤں گا، داتا صاحب کی کہیں سے بھی توجہ کی عرض کروں گا، داتا پیا کر دو کرم داتا پیا، تو اتنی دور سے کرم ہوگا. میں باب المدینہ میں داتا صاحب اپنے ظاہری جسم مبارک کے ساتھ مرکز اولیاء لاہور میں، تو اولیاء کرام بزرگان دین کا یہ جو اس طرح کا جو ہے وہ اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے. باقی سامنے بیٹھ کر بھی توجہ نظر کی بھی اس میں بات ہوتی ہے، اس کا بھی میں انکار نہیں کرتا، لیکن اب جو دور دراز ہیں تو ظاہر ان کے لیے توجہ لینی ہوتی ہے تو وہ اوراد و وظائف پڑھتے رہیں، پیر صاحب سے محبت کریں. بہت بنیادی بات ہوتی ہے پیر صاحب سے محبت. یہ میں ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، پیر صاحب سے محبت ہونی چاہیے. جیسے وہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مرید محض پیر کی محبت سے ترقی نہیں کرتا، یعنی ترقی سے مراد اس کے درجے بلند ہونا اور اس کی جو بھی مطلب کہ ایک روحانی کیفیت ہوتی ہیں، تو مرید محض پیر کی محبت سے روحانی ترقیاں نہیں کرتا. روحانی ترقی کا مدار اس پر ہے کہ اس کے پیر سے کتنی محبت ہے. یعنی مرید سے تو پیر کو محبت ہوتی ہے، پیر تو اپنے مرید کو چاہے گا نا، ہے نا، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ مرید کو اپنے پیر سے کتنی محبت ہے. اور اس کا بھی میں آپ کو ایک بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے اس کا ایک معیار بیان کیا کہ اگر یہ دیکھنا ہے تو اس وقت یہ خاص وقت ہوتا ہے جب بلا وجہ بلا جواز پیر صاحب مرید کو کوئی ایسی بات کہہ دے، یا مت جس کو ہم کہتے ڈانٹ دے، ٹھیک ہے، بلا جواز کچھ نہیں ہے، اس وقت مرید دیکھے کہ اس وقت میرے دل میں میرے پیر کا مقام کیا ہے. یہ ہے اس کی طریقت کی اس وقت منزل کہ کھڑا کہاں ہے. تو یہ ہے، تو یہ ملا جلا تھا جواب دے دیا حاجی امین. نہیں ماشاءاللہ. مدینہ کال لیں جی، کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سبیل اتاری اسپین کے شہر ویلنسیا سے عرض کر رہا ہوں. 9 اکتوبر کو ویلنسیا میں پتراکس مسجد میں نگران شورا تشریف لا رہے ہیں. تمام عاشقان رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ تمام عاشقان رسول تشریف لائیں. انشاءاللہ حاضر ہوگی انشاءاللہ. اسپین نا؟ مرحبا. اسپین سے تھا جی. یونان. اسپین یونان نا؟ نہیں یونان وہ یورپ میں. نہ اسپین الگ ہے. اسپین الگ ہے. اسپین الگ ہے. اسپین کا شہر اندلس. نہیں اندلس قدیم نام ہے، اسپین جدید نام ہے. اچھا اسپین جانا ہے. صحیح ہے، جدول اسپین کا ہے، یاد آ گیا. یونان گریس، گریس دو نام یونان کے ہیں. یونان گریس، یونان قدیم نام ہے، گریس اس کا جدید نام ہے. اچھا ایک اور بات بھی آج جو مدنی مذاکرے میں مجھے کلک ہوئی اور میں نے لکھی بھی تھی، مفتی صاحب بھی اس میں مطلب وہ رہنمائی مزید کچھ مدنی پھول ہو جائیں،
کہ ایک ٹاپک چلا تھا تو اس میں باپا نے فرمایا کہ وضو کرنے کے لیے کوئی خادم رکھ لیں. تو میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ عموماً ہمارے یہاں کوئی اگر دنیاوی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے نا تو اس کے لیے تو ایکسپینس بڑھاتے ہیں, لیکن میری عبادت کے معاملات میرے مطلب بہتر ہو جائیں اور اس کے لیے مجھے اگر کوئی سپورٹ لینا ہو تو شاید اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو بڑا ہی خوبصورت ایک جملہ لگا کہ اگر وضو نہیں کر سکتے کوئی خادم رکھیں تاکہ آپ کو وضو کرا دے. تو یہ اس پر کچھ اگر نگران شورا مفتی صاحب کچھ مزید حضرت کیا فرما دیں؟ فالج تھا ان اسلامی بھائی کو جنہوں نے سوال کیا تھا, تو اس پر امیر اہل سنت نے شرعی رہنمائی دی تھی کہ دوسرا کوئی کروا دے کر خود نہیں کر سکتا. شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ دوسرا کروا سکتا ہے تو اب تیمم کی فی الوقت اجازت نہیں ملے گی, تو اس لیے امیر اہل سنت نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی. تو ایسے تو ہمارے اسلاف میں یہ باتیں تو بکثرت ملتی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ خرچے بڑھا دینا, یہ کر دینا, تو وہ چونکہ جانتے تھے کہ اصل آخرت ہے, وہیں کا بھیج دینا وہی اصل ہے. دنیا میں تو جو کچھ خرچ کریں گے وہ دنیا کے اوپر کریں گے تو وہ کوئی مفید نہیں ہے جب تک کہ اچھی نیت نہ ہو. وہی مسواک کے حوالے سے سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ کہ آپ کو مسواک نہیں ملی تو آپ نے آدھے دینار میں جو ہے وہ مسواک خریدی. کسی نے کہا کہ جو ہے وہ اتنی مہنگی آپ نے مسواک خریدی, کہ ساری دنیا کی دولت دے کر بھی اگر یہ سنت کی ادائیگی کا آلہ ملتا تو میں لے لیتا. تو وہی اصل توجہ ہونا کہ آخرت کے معاملے کے اندر کہ وہاں کا بھیجنا یہی مفید ہے. تو اگر یہاں پہ خادم پہ خرچ کریں گے, کوئی اس کے لیے رکھا بندہ کہ مجھے وضو ہی کروا دے جب میں وضو پر قادر نہ ہوں, تو ظاہر ہے کہ یہ آخرت کے لیے بڑا مفید ہے. مجھے وہ حضرت سیدنا ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ کھجور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو جنت کی ایک کھجور کی ضمانت دی تھی کہ وہ ایک یتیم بچے کا مسئلہ تھا, تو وہ نہیں مانا. تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, آقا کیا یہ صرف ان کے لیے, یا فرمایا جو یہ پورا کر دے اس کے لیے کیا بات ضمانت ہے. تو اب وہ سوچ رہے تھے کہ میں اس شخص کو کیا دوں کہ یہ یتیم بچے کا کام بھی ہو جائے اور میرا مطلب مجھے یہ ضمانت جو کھجور کی سرکار, ایک کھجور کی ضمانت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے لی تھی. تو ان کا باغ تھا جو مشہور ترین باغ تھا جس میں 600 درخت تھے کھجور کے, 600 درخت کھجور کے تھے, اور بالکل ایسا باغ کہ آدمی چاہیے باغ میری ملک ہو. تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ میرے باغ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا آپ کے باغ کو کون نہیں جانتا, کہ اگر میں تجھے میرا سارا باغ دے دوں تو جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کے متعلق جو فرمایا تو وہ کر دے گا. وہ تو تیار ہو گیا, تو وہ باغ دے دیا اور وہ کام ہو گیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ پورا ہونا چاہیے. یہ تو ان کا ایک مدینہ جذبہ تھا. مطلب خوبصورت بات مفتی صاحب, یہ ایک اور خوبصورت بات کہ جب یہ کر گئے نا گھر پر, اب وہ اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو گئے. باغ کے باہر کھڑے ہو کر مطلب جو بچوں کی امی تھی وہ گھر میں کام کر رہی تھی اور بچے کھیل رہے تھے. باغ بھی تھا, باغ میں خوبصورت باغ میں مکان بھی تھا, اس مکان کے اندر اس باغ کے اندر میٹھے پانی کا بہترین کنواں تھا. اب سوچے وہ کتنا خوبصورت مقام ہوگا. یہ باہر کھڑے ہو گئے اور باہر کھڑے ہو کر آواز لگائے تو اندر سے بچوں کی امی کی طرف سے آواز آئی کہ مطلب باہر سے کھڑے ہو کر آواز, کہا باہر آ جاؤ, کیا میں نے بیچ دیا. تو آواز آئی کتنے میں بیچا؟ تو پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا, کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی ایک کھجور کی ضمانت دی, میں نے اس ایک جنت کی ایک کھجور کی ضمانت میں نے اپنا یہ سارا باغ دے دیا ہے. اب اندر سے آواز آئی کہ آپ نے بہت اچھا سودا کیا. کیا آپ نے بہت اچھا سودا کیا. اچھا, اب کمال دوسرا یہ کہ جب باہر نکلے تو بچوں کے جیب میں بھی جو کچھ تھا نا وہ بھی سارا نکلوا دیا کہ اب یہ جو تھا نا سب رائے خدا میں ہم دے چکے ہیں, اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ آ گئے سب باہر کہ بس وہ دنیا کی چیز دے دی, آخرت پر ہاتھ رکھ دیا. جنت کی ایک کھجور کی ضمانت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی, اور اس پر انہوں نے 600 کھجوروں کے درخت کا عظیم الشان باغ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک پر دے دیا. یار یہ کھجور کا ایک درخت تھا, اس میں مسند احمد سے ابن حبان کی جو حدیث مبارکہ ہے
اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ کھجور کا درخت تھا کہ جو ہے وہ پھول دوسرے کسی کے گھر میں تھا اور وہ ان کے دیوار کے پاس لگتا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا اصل میں سارے باغ ملے ہوئے تھے جی، تو یتیم بچے نے، میں سے تھوڑا مختصر کیا تھا کہ وہ سارے باغ ملے ہوتے تو یتیم بچے نے کیا کہا کہ میں وہ دیوار کھڑی کر دوں تاکہ وہ کھجوروں کی ملکیت کے مسئلے ہوتے کہ کسی کھجور کہاں گئی، کسی کھجور کہاں گئی، مگر وہ جس کے باغ کا وہ آ رہا تھا نا تو وہ مان نہیں رہا تھا، تو یوں وہ سارا جی حضور اس میں یتیم بچے کا تو مجھے یاد نہیں، میں نے ابھی 2 دن پہلے پڑھا یہ روایت، اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ جس میں لکھا تھا اس میں کچھ اور لکھا ہو۔ مسند احمد میں جی آپ فرما دیں کیا درست ہے؟ مسند احمد کی جو حدیث ہے اس میں ان رجلن کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے، تو ممکن ہے کہ کسی اور جگہ اس کی صراحت ہو کہ وہ یتیم بچہ تھا، لیکن یہ کہ وہ جو حدیث کے الفاظ مجھے یاد ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ہے۔ میں نے ابھی 2 دن پہلے ہی فجر کے میں اس کا میں نے بیان کیا تھا اور میرے سامنے وہ لکھی ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے میں نے سیرت کی کتاب میں پڑھا ہے اور آپ حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں اور آپ حدیث پڑھاتے ہیں، آپ کی بات کو زیادہ مضبوط کہا جائے گا۔ مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یتیم کا کہیں تذکرہ ہو، تو واللہ مجھے اعلم۔ یاد ہے وہ میں نے عرض کیا۔ مدینہ اچھا، اس میں جیسے ابھی اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں تو میں ایک بات سوچنے لگا کہ اگر آج کسی کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو نماز کا پابند ہوتا ہے، اب نماز کا پابند اور اچانک کوئی ایسی بیماری ہو گئی تو اس نے مسجد تو جانا چھوڑ دیا، لیکن اگر اس کو آفس جانا ہوتا ہے نا تو اس نے آدمی رکھے ہوئے، تو میں اتفاق سے سوا کہ ابھی ہم ایک مدنی دورہ کرنے گئے تھے ایک علاقے میں، تو گھر گھر الحمدللہ جانے کا سلسلہ ہوا، تو ایک گھر میں جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بزرگ باہر تشریف لائے، تو مجھے لگا کہ یہ نمازی تھے اور کچھ پیروں میں تکلیف ہے تو یہ گھر میں ہی رکے ہوئے تھے۔ بہرحال ہم نے بتایا کہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ مسجد میں ہے، جب مغرب میں بیان کر رہے تھے تو وہ آئے ہوئے تھے مسجد میں، تو خوشی ہوئی کہ وہ مطلب کسی کے ساتھ آ گئے۔ تو یہی بات اگر دین کے حوالے سے بھی اگر جذبہ بنتا ہو تو ان باتوں سے اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالی عنہ، ماشاءاللہ ان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کالز لے لیجیے، ختم نہ کریں، میں طلبہ کرام اتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ آپ کال لیجیے۔ چلیں آج قرآن دازی بھی، کل اتفاق سے نام تو پکارے گئے، قرآن دازی نہیں ہوئی، کل نا کل کی قرآن دازی بھی ہیں 2، آج 2 قرآن دازی ہیں اور انشاءاللہ ہم درست جواب بھی آ چکے ہیں۔ ہاتھ میں محمد سلیمان اتاری اسپین سے عرض کر رہا ہوں، مدنی مذاکرے کی مدنی محق میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرنا تھا کہ جس طرح آج قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بات ہوئی نا مدنی مذاکرے میں، تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ حفاظ کرام جو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ حفاظ کرام اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، وہ تلاوت یعنی کہ نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو حفاظ کرام اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو کیا انہیں پھر تلاوت قرآن پاک کا ثواب نہیں ملے گا؟ اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء کے لیے ارشاد فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طلباء کرام جو یاد کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی اجازت دی گئی، عام حفاظ کے لیے نہیں کہ کسی جگہ پر کچھ حافظ جمع ہو گئے اور اپنی منزل دہرانے کے لیے بلند آواز سے پڑھنے لگے، اس کا جزیہ نہیں مذکور۔ جو اجازت دی گئی وہ طلباء کو اجازت دی گئی ہے کہ جو اپنی منزل یاد کرتے ہیں، درجے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ان کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ پڑھ سکتے ہیں، کہ ان کے لیے عذر ہے کہ انہوں نے یاد کرنا ہے تو وہ آہستہ آواز میں بعض اوقات یاد نہیں ہوتا، اس کے لیے آواز کو بلند کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کے لیے اس طرح اجازت نہیں۔ انہوں نے جو سوال کیا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں اس طرح یاد کرنے کے لیے، کیا انہیں اس تلاوت کا ثواب ملے گا؟ بالکل، اگر تلاوت کی نیت ہے، ایک عمل کے اندر بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں، ایک کہ وہ مقصد ہی یاد کرنا ہے تو یاد کرنے کا ثواب ملے گا، نیت جو ہے وہ تلاوت قرآن کی بھی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، میں نے یہاں پر اس ضمن میں ایک بات اور نوٹ کی تھی، میں نے کہا اس کو موضوع بنائیں گے کہ یہ بعض اوقات اس طرح کا ایک عرف ہے، بالکل پرانا ایک لگا بندہ ہے، بلکہ شاید وہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر قرآن خوانی اور آواز نہ ہو تو گھر والے تو جھانک رہے ہوتے کہ بھائی کیا کوئی پڑھ نہیں رہا ہے کیا، مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آواز تو نکالو، پڑھو تو صحیح، اس طرح کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ اور اب اگر اس میں ہم سمجھاتے ہیں تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ لوگ بڑی نئی نئی باتیں لاتے ہو،
یہ ایک جب اس طرح کی کوئی بات سمجھائی جاتی ہے نا کہ یوں نہیں یوں کرنا ہے، تو کہتے یار آپ لوگ نئی نئی باتیں لاتے ہو. اب چونکہ اتنا بڑا ہمارا تربیتی اجتماع بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے جو مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو بات کہی جائے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، عمل میں لایا جائے. اس حوالے سے کچھ اصل میں معلومات نئی معلومات کو نئی بات کہہ لیتے ہیں. صحیح. اگر یہ یوں کہہ دیں نا کہ ہم نئی معلومات لائیں تو کیا جاتا بھائی؟ نئی بات لائیں تھے کیا مراد ہے؟ آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہونا چاہیے، اور ہر بات ہمیں پتہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں، اتنی باتیں نہیں پتہ چلتی ہیں بھائی، اتنی باتیں نہیں پتہ چلتی ہیں. تو یہ کہ نئی معلومات پتہ چلے. کوئی نئی بات کتابوں پہ لکھی تھی، بزرگوں نے فرمائی تھی، ہم نے نہ پڑھی تھی، نہ ہم نے دیکھی تھی، نہ ہم نے سنی تھی، نہ کبھی اسی جگہ جاتے تھے. اب جو تعداد جمعہ کا خطبہ شروع ہونے میں آتی ہے مسجد میں کہ جمعے میں بیان بھی نہیں سننا ہے، اب وہ پھر اپنے کو بولے گا یار نئی بات لے کر آ گئے. تو آپ نے پڑھا کب تھا؟ اسکول کالج میں تو آپ پہلے پیریڈ سے جاتے تھے، اور مسجد میں آپ اس وقت آتے ہیں کہ جب خطبہ بھی ہو چکا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے. تو سنتے نہیں ہم لوگ. علم دین سے بہت دوری ہے، جس کی وجہ سے عموماً اس طرح کی ہوتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین مدنی مذاکرے میں یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جو بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، جو مطلب جس کو ویریفائی کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ بات چلی گئی. کیونکہ اگر کہیں کوئی ایسا کمزوری ہو جاتی ہے تو الحمدللہ ازالے بھی ہو جاتے ہیں، مگر نارملی تو جو چلی گئی یہ الحمدللہ قرآن، حدیث، صحابہ، علماء، فقہا، بزرگان دین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ یہ بات پھر یہاں بیان کر دی جاتی ہے اللہ کی رحمت سے. پھر کئی باتیں الحمدللہ امیل سنت کی، جیسے میں نے کہا کہ تجربات پر اور مشاہدات پر اور حکمت پر مبنی کئی ایسے الحمدللہ مدنی پھول ہوتے ہیں جو امیل سنت مدنی مذاکرے میں بیان کرتے ہیں، اور اتنے عالی شان اور جاندار اور شاندار قسم کے مدنی پھول ہوتے ہیں کہ اللہ کرے کہ بس ان مدنی پھولوں کو پڑھنے اور سمجھنے کا اور سننے کا اور اس کو نوٹ کر لینے کا، میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، نوٹ کر لینے کا اللہ کریم ہمیں جذبہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل سوال ہوا تھا کہ امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے فرزند تھے؟ تو درست جواب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تھا، اور اس میں جو نام ملے تھے ان میں قرآن دازی کی گئی آج. تو بنت اکبر الطاریہ پشاور، ان کا نام قرآن دازی میں نکلا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ان کو جو ہے وہ 1000 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. ماشاءاللہ. آج سوال ہوا تھا کہ اس صدی کی نئی تفسیر کون سی ہے؟ تو اس کا جواب صراط الجنان، مکتبۃ المدینہ سے یہ شائع ہو چکی ہے، 10 جلدیں ہیں اس کی، اور یہ بالکل حاصل کریں. آپ اس کا آرڈر بھی لکھوا سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ کے نمبرز مدنی چینل پہ بھی ہم کو ملتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ سے اسے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے. 12 جو ہمیں نام ملے ہیں ابتدائی: بنت شبیر احمد حویلیہ، منیب شاہ باب المدینہ، رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان، احمد رضا ٹنڈو آدم، بنت عبد الحمید باب المدینہ، بنت نور محمد باب المدینہ، بنت سرور سجاد باب المدینہ، اللہ رکھا مرکز الاولیاء، بنت ذوالفقار پاک پتن شریف، بنت گلبہار اتاریہ اسلام آباد، بنت لطیف خان باب المدینہ، بنت اکرام الدین باب المدینہ کراچی. تو یہ 12 نام ہمیں ملے، ان کی قرآن دازی ہوئی ہے، اور آج جن کا نام نکلا ہے وہ ہیں بنت لطیف خان باب المدینہ کراچی. ان کو بھی انشاءاللہ 1000 یعنی 1000 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ سے یہ خریداری کر سکتے ہیں. تفسیر صراط الجنان کی 10 کے 10 جلدیں آ گئی ہیں. مدنی مشورہ دوں گا کہ ہر ایک کوشش کر کے لے. طلباء کرام بھی آہستہ آہستہ چلے، پیسے جمع کرتے 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 لے. ویسے یہ 2700 روپے کی غالباً 2700 روپے کا پورا سیٹ ہے. تو کوئی مطلب یوں اتنا بھی ہیوی نہیں ہے کہ جو کوئی بھی نہ لے سکے، بعضوں کی نہیں. تو آہستہ آہستہ کر کے بھی لیں تاکہ آپ کے پاس عن قریب آپ کے پاس صراط الجنان کا سیٹ پورا ہو جائے، اور اس کو لیں. الحمدللہ بہترین مواد ہے اس کے اندر. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے. کل کے لیے پھر رکھیں جی بہتر انشاءاللہ. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں کل پھر حاضری دیں گے. یہیں سے حاضری دینی ہے؟ ہاں. حاجی امین آپ بھی کل یہیں آ جاؤ ہمارے پاس یار.
क्या फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप भी यहीं हो, मुफ्ती साहब भी यहीं हो, यहीं बैठकर हो जाए। यहाँ चलो जहाँ ये होंगे वहां हम चले जाएंगे, ये यहीं होते हैं, क्या करें। इनके साथ भी है ना, बाबा आ गए थे हमारे सिलसिले में एक दफा, बाबा हैं मेरे साथ। मुरीद, पीर होता है मुरीद के साथ है, मुरीद को देखना कि पीर के साथ है या नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।